الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آپ سب کو فیضان اسلامک اکیڈمی کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلاصۃ النحو سے ہم علم النحو کے اسباق پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ الدرس السادس پڑھیں گے، یعنی چھٹا سبق، جس کا عنوان ہے مرکب اضافی کا بیان۔ عزیز طلبہ کرام، آپ نے علم نحو کے ابتدائی لیکچر میں یہ پڑھا ہے کہ انسان جو بات منہ سے نکالتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر اگر اس لفظ کا کوئی معنی ہو تو اسے با معنی لفظ اور موضوع کہتے ہیں، اور اگر اس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو تو اسے بے معنی لفظ اور مہمل کہتے ہیں۔ پھر اس با معنی لفظ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں کہ اگر وہ لفظ اکیلا ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور اگر وہ لفظ جو ہے ایک سے زائد با معنی الفاظ کا مجموعہ ہو تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ پھر مفرد کی ہم نے مزید قسمیں اسم، فعل اور حرف، ان کی تعریفات اور ان کی علامتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے مزید مرکب کے بارے میں کچھ اور بھی پڑھا تھا کہ مرکب کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جس مرکب سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے اسے مرکب مفید اور مرکب تام بھی کہتے ہیں، اور جس مرکب سے مکمل بات سمجھ میں نہ آئے اسے مرکب غیر مفید اور مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جیسے ولد زید، زید کا بیٹا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ولد جمیل، خوبصورت لڑکا۔ اب یہ چونکہ مرکب ناقص ہیں، ان سے مکمل بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا یہ مرکب ناقص اور مرکب غیر مفید ہے۔ آج ہم انہی مرکب ناقص کی قسموں میں سے ایک قسم پڑھیں گے، مرکب اضافی۔ چنانچہ اس کی تعریف میں آتا ہے کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ، آپ دیکھیں دو لفظ ہیں، رسول اور ایک لفظ ہے اللہ۔ رسول کا معنی بھی واضح ہے، لفظ اللہ، اللہ جل جلالہ کا معنی واضح ہے۔ اب یہاں رسول کی نسبت، لفظ رسول کی نسبت لفظ اللہ کی طرف کی گئی ہے، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو رسول ہے، لفظ جو رسول ہے جس کی نسبت لفظ اللہ کی طرف کی گئی ہے، یہ لفظ رسول مضاف ہے، اور لفظ اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ کا رسول۔ ایک قانون ضمناً یاد کر لیجئے کہ مرکب اضافی میں، عربی میں جب ہم مرکب اضافی بناتے ہیں تو اس میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اردو میں تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے اور پھر اس کے درمیان میں کا، کے، کی، کو لگائیں گے، ٹھیک ہے، کا، کے، کی، کو یہ لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے مضاف کا ترجمہ ہوگا۔ اب دیکھیں رسول اللہ کا اردو میں ترجمہ بنے گا اللہ کا رسول۔ لفظ اللہ کا ترجمہ پہلے ہوا، اس کے درمیان کا آیا، اور پھر اس کا ترجمہ رسول کا کیا گیا، تو اردو میں ترجمہ بنے گا اللہ کا رسول۔ ٹھیک ہے، اب قواعد و فوائد سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو مضاف ہوتا ہے، یعنی عربی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، اس پر نہ تنوین آتی ہے، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کچھ نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس لفظ پر الف لام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اوپر رسول میں نہ لام کے اوپر تنوین ہے اور نہ الف لام ہے، یعنی الرسول نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جو دوسرا اسم ہوتا ہے جسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ کیا دونوں چیزیں؟ الف لام بھی آ سکتی ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ جیسے مثال دی گئی ہے ولد رجل، اب آپ دیکھیں رجل میں جو ہے دو زیر کی تنوین ہے۔ دوسری مثال ولد الرجل،
اب دوسری مثال میں لام کے نیچے زیر ہے، تنوین نہیں ہے، کیوں کہ اس سے پہلے الف لام آ گیا، اور آپ پہلے کے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ الف لام اور تنوین کسی بھی اسم میں ایک ساتھ نہیں آتی۔ اگر کسی اسم میں تنوین ہوگی تو وہ الف لام اس کے اسم میں نہیں آئے گی، شروع میں نہیں آئے گی، اور اگر اس کے شروع میں الف لام ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نمبر 2، مضاف اگر تثنیہ، اب تثنیہ آپ پڑھ چکے ہیں، جو دو افراد پر دلالت کرے، یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ تثنیہ آپ کو پتا ہے، اور رجلانی ولدانی، اس کے آخر میں الف اور نون ہوتا ہے اور یہ دو افراد پر دلالت کرتا ہے، اور جمع مذکر سالم کے آخر میں اونا اور اینا ہوتا ہے۔ یہ آپ پہلے پچھلے سبق میں واحد مذکر اور واحد تثنیہ اور جمع والے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کی نسبت کی جائے، یعنی وہ اگر مضاف ہو، تثنیہ والا لفظ یا جمع مذکر سالم والا لفظ اگر مضاف ہوگا کسی اسم کی طرف تو ان کے جو آخر کے نون ہیں وہ گر جائیں گے۔ اب دیکھیں مثال دی گئی ہے، انہوں نے دی ہے ولد رجل، اب اصل میں یہ لفظ تھا ولدانی، ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہے دو بیٹے، دو لڑکے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ رجلن کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، یہ اس کی طرف مضاف ہوا ہے، تو اس کا جو نون تھا وہ گر گیا، تو اب یہ ہو گیا ولد رجل۔ اسی طرح مسلم المدینتی، شہر کے مسلمان، اب یہ اصل میں لفظ تھا مسلمون، یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ تھا، اس کا مقصد ہے بہت سارے مسلمان، تو اس چونکہ یہ مضاف ہوا لفظ المدینہ کی طرف تو اس کا جو نون تھا مسلمون کا وہ گر گیا اور یہ ہو گیا مسلم المدینتی، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے اوپر زیر آتی ہے، اس کے اوپر جر آتی ہے، جیسے مثال انہوں نے دی ہے جاء غلام زید، اب اس جملے میں غلام زید جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زید کا غلام، اور جاء فعل ہے تو اس غلاموں پہ جو پیش ہے وہ جاء کی وجہ سے ہے، اس کا معنی ہے زید کا غلام آیا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال رأیت غلام زید، اب یہاں پر جو غلامہ پر زبر آیا ہے مضاف پر، یہ رأیت کی وجہ سے آیا، اس کا معنی ہوا میں نے زید کے غلام کو دیکھا۔ تیسری مثال نظرت الی غلام زید، اب یہاں جو غلامی پہ زیر آئی ہے وہ الی حرف جر کی وجہ سے آئی ہے اور اس کا معنی بنے گا میں نے زید کے غلام کی طرف نظر کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان تینوں مثالوں میں لفظ غلام کا اعراب بدلتا رہا اپنے پیچھے آنے والے عامل کی وجہ سے، لیکن جو مضاف الیہ ہے لفظ زید ہے یہ اس پہ تنوین جر ہی رہی، یعنی یہ مجرور ہی رہا، اس پہ دو زیر کی تنوین ہی ہے تینوں مثالوں میں۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ امید یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 4، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، جیسے قلم ولدی زید، زید کے لڑکے کا قلم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر قلم مضاف ہے، ولدی کی دو حیثیت ہے، وہ قلموں کے لیے مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور زید کے لیے پھر مضاف بن رہا ہے، تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے تو سب سے آخر والے کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے، جیسے زید کے بیٹے کا قلم، زید کے لڑکے کا قلم۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دی گئی ہے فرسو ولدی وزیر الملکی، اب یہاں دیکھیں فرسو مضاف، ولدی فرسو کے لیے مضاف الیہ لیکن وزیر کے لیے پھر مضاف، وزیر ولد کے لیے مضاف الیہ لیکن الملکی کے لیے پھر مضاف، تو اب ترجمہ سب سے پہلے ملکی کا ہوگا، بادشاہ کے، وزیر کے
लड़के का घोड़ा। तो कायदा क्या था कि एक तरकीब में एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इले आ सकते हैं। इसमें आप गौर करें कि चूंकि वलद जो है दोनों मिसालों में मुजाफ इले भी बन रहा है और मुजाफ भी बन रहा है। अब यहां देखें कि वलद के नीचे जेर है। चूंकि मुजाफ इले हमेशा मजरूर होता है तो इसकी एक हैसियत मुजाफ इले की है, लिहाजा ये हमेशा मजरूर ही रहेगा। और एक हैसियत इसकी मुजाफ की भी है। तो आपको पता है कि मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, लिहाजा वलद के ऊपर दाल के नीचे दो जेर नहीं आए, इसी तरह वलद के ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आया। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि जब एक वक्त में दो हैसियतें होंगी तो दोनों कवायद को फॉलो किया गया है, दोनों कवायद पर अमल किया गया है। दोबारा से पढ़ लें। कलम वलदी जैदिन, जैद के लड़के का कलम। फरसु वलदी वजीरिल मलकी, मलिकी बादशाह के वजीर के लड़के का घोड़ा। अब इस तरह की मिसालें आप बहुत सारे अपने रूटीन में भी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे राशिद के घर की घंटी। अब यहाँ दो जगह के और की आ रहा है, ठीक है ना। राशिद के घर की घंटी, यानी पहले राशिद की निस्बत घर की तरफ की गई, फिर घर की निस्बत घंटी की तरफ की, घंटी की निस्बत घर की तरफ की गई और घर की निस्बत राशिद की तरफ की गई। तो जहां भी का के की आए उर्दू के अंदर तो आपने समझ जाना है कि ये मुजाफ इले है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो एक तरकीब में एक से जायद भी मुजाफ और मुजाफ इले आ सकते हैं। नंबर 5, जो नकरा दूसरे नकरा की तरफ मुजाफ हो वो नकरा मखसूसा बन जाता है। जैसे कलम वलदिन। अब कलम आपको पता है नकरा है, नकरा आपने पढ़ चुके हैं कि जो मुअय्यन लफ्ज पर दलालत ना करे, मुतय्यन लफ्ज पर दलालत ना करे। कलम से मुराद कोई सा भी कलम और लड़के से मुराद कोई सा भी लड़का। तो कलम वलदिन ये दोनों नकरा हैं। जब एक नकरा दूसरे नकरा की तरफ मुजाफ होगा, एक नकरा की निस्बत दूसरे नकरा की तरफ की जाएगी तो ये बनेगा नकराए मखसूसा। और जो नकरा मारिफा की तरफ मुजाफ हो वो मारिफा बन जाता है। आपने मारिफा की अलामत में पढ़ा था कि मारिफा की 7 किस्में हैं, उसमें एक मारिफा की किस्म है मौरफ बिल इजाफा, यानी वो नकरा जो मारिफा की तरफ जिसकी निस्बत हो तो वो भी मारिफा बन जाता है। जैसे कलम जैदिन, जैद का कलम। तो अब ये लफ्ज कलम जो है चूंकि मारिफा जैद की तरफ निस्बत की है उसने, और जैद क्या है, मारिफा, जैद आलम है, किसी का नाम है। तो आपको पता है कि मारिफा की एक किस्म अलम भी होती है। तो जैद का कलम ये मारिफा है। नंबर 6, जो हम पहले कायदा ऊपर पढ़ चुके, उर्दू में पहले मुजाफ इले और फिर मुजाफ आता है, जबकि अरबी में पहले मुजाफ फिर मुजाफ इले आता है। जैसे माउन नहरी, नहर का पानी। अब देखें पहले तर्जमा हमने नहर का किया, फिर इसके बाद बीच में का लगाया, फिर पानी का माऊ का तर्जमा किया। जी अजीज तलबा कराम, आज के सबक में हमने मुरक्कब इजाफी से मुतालिक समाअत किया कि मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं और उसकी जो है हमने मिसालें और कवायद को सुना। अब आइए इसकी तमारीन की तरफ चलते हैं। तमरीन नंबर 1, सवाल नंबर 1, मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं और मुजाफ इले किसे कहते हैं। मुरक्कब इजाफी जिस इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। पहले इस्म को मुजाफ और दूसरे इस्म को मुजाफ इले कहते हैं। मुजाफ पर कौन सी चीज नहीं आ सकती, मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ सकती। सवाल नंबर 3, तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम का नून किस सूरत में गिर जाता है। तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम का नून मुजाफ होने की हालत में गिर जाता है। नंबर 4, मुजाफ और मुजाफ इले का एराब क्या होता है। मुजाफ पर एराब बदलते रहते हैं और मुजाफ इले हमेशा मजरूर होता है। तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदेही कीजिए। अब इसमें जुमले में कोई ना कोई ऐसी चीज गलत है जिसको हमने पहचानना है। नंबर 1, मुरक्कब में पहले इस्म को मुजाफ कहते हैं। जी नहीं, मुरक्कब इजाफी में पहले इस्म को मुजाफ कहते हैं। नंबर 2, मुजाफ इले पर ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम। यहाँ पर भी गलती है, मुजाफ इले पर नहीं बल्कि मुजाफ पर ना तनवीन आती है और ना अलिफ लाम। नंबर 3, मुजाफ तस्निया या जमा हो तो उसका आखिर से नून गिर जाता है। यहाँ छोटी सी मिस्टेक है कि मुजाफ तस्निया या जमा मुजक्कर सालिम हो, हर जमा के नून से नहीं गिरती बल्कि जमा मुजक्कर सालिम हो
تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے۔ نمبر 4، مضاف ہمیشہ مرفوع اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3، الف، درج ذیل جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ کیجئے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس میں رسول جو ہے آپ دیکھیں اس کی نسبت لفظ اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور اس پر چونکہ تنوین بھی نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ مضاف ہے، اور لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نور سے، تو اللہ کے نور سے، نور اللہ، بنور اللہ۔ اب یہاں پر نور پہ جو زیر آیا ہے وہ حرف با کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ حرف با جو ہے یہ حروف جارہ میں سے، اس پہ سبق ہم آگے پڑھیں گے۔ تو نور اللہ یہ جو ہے مضاف، نور مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ ھذا کتاب الوضوء، یہ وضو کی کتاب ہے۔ اب ترجمہ واضح کر رہا ہے کہ کتاب جو ہے مضاف ہے اور وضو جو ہے مضاف الیہ ہے۔ جاء ولد زید، آئے زید کے دو بیٹے، زید کے دو بیٹے، تو ولد مضاف اور زید مضاف الیہ۔ اللہ رب الناس، اللہ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا رب۔ الرب مضاف، الناس مضاف الیہ۔ آفت العلم النسیان، علم کی آفت نسیان ہے یعنی بھولنا ہے، تو علم کی آفت، تو آفت مضاف اور علم مضاف الیہ۔ درج ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ رأیت غلام زید، اب اس کا ترجمہ ہے میں نے زید کے غلام کو دیکھا۔ اب زید کے غلام، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ تو اب بتائیے کیا اس میں غلطی ہے؟ اس میں غلطی ہے کہ زید ہمیشہ یعنی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ ہونا چاہیے غلام زیدن، ٹھیک ہے، تو یہاں زیدن نہیں ہونا چاہیے۔ ولدان خالد حضرا، خالد کے دو بیٹے حاضر ہوئے، خالد کے دو بیٹے۔ اب ولدان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہ مضاف ہے اور خالدن مضاف الیہ ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم جب مضاف ہوں تو ان کا نون گر جاتا ہے، تو یہاں نون نہیں آئے گا، یہاں آئے گا ولد خالد حضرا۔ جاء مسلمون الہند، ٹھیک ہے، یہاں بھی یہ غلطی ہے، آئے ہند کے مسلمان، ہند کے مسلمان، تو مسلمانوں کی نسبت جو ہے ہند کی طرف کی گئی ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کا نون بھی گر جائے گا، یہاں پہ نون لکھا ہوا ہے تو بنے گا جاء مسلم الہند، ٹھیک ہے، مسلم الہندی، سوری۔ فتح باب الدار، گھر کا دروازہ کھولا گیا، گھر کا دروازہ، دار کہتے ہیں گھر کو، باب کہتے ہیں دروازے کو۔ اب باب یہاں مضاف ہے اور الدار مضاف الیہ ہے، تو یہاں غلطی کیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو الداری پہ زیر آنی چاہیے، الدارہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح لفظ ہوگا، صحیح جملہ بنے گا فتح باب الداری۔ نمبر 5، ہؤلاء جیران زید، وہ زید کے پڑوسی ہیں، زید کے پڑوسی۔ تو اب جو زید ہے مضاف الیہ ہے اور جیران پڑوسی یہ مضاف ہے، تو مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، یہاں نون پر تنوین ہے، تو صحیح بنے گا جیران زید، ہؤلاء جیران زید۔ نمبر 6، قال بنون بکر، بکر کے بیٹوں نے کہا۔ اب بنون جو ہے یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اس کی واحد بنی، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر مسٹیک کیا ہے کہ جمع مذکر سالم کا نون جو ہے مضاف ہونے کی صورت میں گر جاتا ہے، تو صحیح لفظ بنے گا جملہ قال بنو بکر ھذا قلم ولد۔ اب یہاں واضح مسٹیک ہے، یہ ولد یہ لڑکے کا قلم ہے، الولد مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ پر جو ہے الف لام اور تنوین آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی آئے گی، یہاں دونوں آ گئی ہیں الف لام اور تنوین، اور یہ قاعدہ محکم ہے کہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتی، تو یا ہم اس کو پڑھیں گے ھذا قلم الولد، یا ہم پڑھیں گے اس کو ھذا قلم ولد۔ نمبر 8، البستان الدار واسع، گھر کا باغ وسیع ہے، ٹھیک ہے، گھر کا باغ۔
تو البستان الداری، اب دیکھیں مضاف بن رہا ہے البستان. اب آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، یہاں پہ الف لام لکھا گیا ہے تو اسے بنے گا بستان الداری واسع. نمبر 9 نام مساکی بلدن، ٹھیک ہے، نام مساکی بلدن. اچھا، شہر کے مسکین سوئے. اب یہاں پر مساکین جو ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، یہ مسکین کی جمع ہے مساکین. تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم اور تثنیہ کا نون گرتا ہے، ہر جمع کا نون نہیں گرتا. تو یہ مساکین مسکین کی جمع ہے تو یہاں پر نون کو گرا دیا گیا ہے، جبکہ یہاں پہ نون نہیں گرے گا. تو صحیح جملہ بنے گا نام مساکین بلدن، ٹھیک ہے، مساکین بلدن. نمبر جیم قواعد کا خیال رکھتے ہوئے مذکورہ دو اسماء سے مرکب اضافی بنائیے. دو لفظ دیے گئے ہیں، اب ان سے مضاف اور مضاف الیہ بنانا ہے. کتاب اور لفظ اللہ، تو اس کو بنائیے، کتاب کو مضاف بنائیے، لفظ اللہ کو مضاف الیہ بنائیے، تو یہ بنے گا کتاب اللہ. ٹھیک ہے، با سے تنوین ختم کر دیں گے اور لفظ اللہ پر جر کر دیں گے. الرب العالم، عالم کا رب، الرب مضاف بنے گا، العالم مضاف الیہ بنے گا. تو الرب سے الف لام ختم کر دیں گے کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، اور العالم سے عالمی کر دیں گے اس کو کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا رب العالم. اسی طرح العقوق الوالد، اس سے بنے گا عقوق الوالد. الغلامان زید، اس سے بنے گا غلام زید، کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے غلامانی، تو اس کا نون جو ہے مضاف ہونے کی صورت میں گر جائے گا. الف لام مضاف پر نہیں آتا، الف لام بھی ہٹ جائے گا تو لفظ ہو جائے گا غلاما، اور زید مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا غلام زید. لبن شأتن، یہ بنے گا لبن شأتن، مضاف پر تنوین نہیں آتی اور مضاف الیہ پر جر آتی ہے. الماء البحر، یہ بنے گا ماء البحری، الف لام ہٹ جائے گا اور بحری کے نیچے زیر آ جائے گی. الفیران بیتن، اس لیے بنے گا فیران بیتن. اب یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں نون ہے، تو یہ تثنیہ کا نون نہیں ہے، یہ فارتن کی جمع ہے. فارتن کہتے ہیں چوہے کو، تو ترجمہ بنے گا گھر کے چوہے، یہ چوہے کی جمع ہے، فیران بیتن. اللبن البقر، بقر کہتے ہیں گائے کو، لبن کہتے ہیں دودھ کو، تو گائے کا دودھ، تو اللبن سے الف لام ہٹ جائے گا اور البقرو میں بقر کے نیچے را کے نیچے زیر آئے گی، تو یہ بن جائے گا لبن البقری، گائے کا دودھ. تو عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے تمارین کو بھی حل کیا اور مرکب اضافی کے قواعد اور قانون کو بھی جانا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. آئندہ سبق میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ نئے لیکچر میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا سیکھنا سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.